ثم یأتی من بعد ذلك، پھر آئے گا اس کے بعد، من بعد ذلك اس کے بعد، سبع شداد، سب سات، شدید کی جمع شداد، سخت، سات سخت سال، یأکلنا ما قدمتم لہن، جو کھا جائے گا، ما قدمتم لہن، جو کچھ تم نے، قدمہ یقدمو پیش کرنا یعنی بچا کے رکھنا، جو کچھ تم نے اس کے لیے بچایا ہوگا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے، مما تحسنون، احسنا یحسنو، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا روک کر رکھنا، سیو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کلیئر ہے؟ اس کے بعد آئے گا سات شدید سخت سال، یا کلو کا فائل جو ہے سبع شدادن ہے، جو کھا جائے گا، ما قدمتم لہن، جو کچھ تم نے پیش کیا ہوگا، رکھا ہوگا، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے جس کی تھوڑا، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم بچا لو، ثم یأتی من بعد ذلك، پھر آئے گا اس کے بعد، عام سال، فیہ یغاث الناس، عام سال کو کہتے ہیں، اس کے بعد آئے گا سال، غاثہ یغوث کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، کسی سے آپ نے ورڈ سنا ہوگا غوث اعظم، غوث جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ فلانا غوث اعظم ہے، یعنی وہ ہماری مدد کرتے ہیں، حالانکہ ایسا غلط، بہت غلط عقیدہ ہے، یعنی شرکی عقیدہ ہے، جو نام رکھا جاتا ہے مختلف پیروں کا کہ وہ غوث اعظم ہے، یا غوث المدد کے نعرہ پکارا جاتا ہے، اسی سے ورڈ بنا ہے غوث یغوث، مدد مانگنا، ٹھیک ہے؟ ثم یغاث الناس، پھر آئے گا سال، فیہ یغاث الناس، ٹھیک ہے، جس میں لوگوں کی فریاد کر رہے ہوں گے، لوگ پکار رہے ہوں گے، وفیہ یعصرون، اور اس میں نچوڑا جا رہا ہوگا، یعنی جو کچھ بچا ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوگا، جو تحسنون اوپر آیا ہے اس کی بچی ہوئی چیز، عصر یعصرو کا ویسے مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، چیز کا جوس نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو ثم یأتی من بعد ذلك عام، اس کے بعد آئے گا ایک ایسا سال، یغاث الناس، جس میں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں نچوڑا جا رہا ہوگا، ایک تو ایگزیکٹ معنی بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو بچا ہم نے رکھا ہے اس کا ہم استعمال کر رہے ہوں گے، کلیئر ہے؟ یس سر. چلیے آگے چلتے ہیں، وقال الملک، اب یہ انہوں نے آ کر کے بتا دیا ہے کہ بعد بادشاہ کہہ رہا ہے، وقال الملک، و بادشاہ نے کہا، تونی بھی، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اسی سے آرڈر بنا ہے، اتو، یعنی اتا یا اتو، جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو کاف کو حمزہ سے ملا دے رہے ہیں، کیونکہ جو آرڈر والا حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، یعنی گر جاتا ہے ملا کے پڑھنے کی صورت میں، قطعی نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم یہاں پڑھیں گے وقال الملک اور اس کے بعد پڑھیں گے تو ہوگا اتونی، اور اگر ملا کے پڑھیں گے وقال الملک اتونی، اور کہا بادشاہ نے، اتونی بھی، لے کے آؤ، نی میرے پاس، بھی اس کو، یعنی حضرت یوسف نے ابھی تو جیل کے اندر اس کی تعویل بتائیے، کہا کہ ذرا اس کو بلا کر کے لے کے آؤ، فلما جاءہ الرسول، تو جب جاء آیا، وہ اس کے پاس، الرسول یعنی پیغام لانے والا، جس کو بھیجا تھا بلانے، قال ارجع، حضرت یوسف نے کہا، ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ، فاسألہ، اور اس سے پوچھو، ما بال النسوة اللاتی، بال کا ورڈ یوز کرتے ہیں کیا حالت ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کے لیے ما بالو کا بولا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، کیا حالت تمہاری، کیا یا ما بال المصنع، فیکٹری کے کیا حال چل رہے ہیں، تو بال حالت یا سچویشن کے لیے بولا جاتا ہے، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا ہوا، ان عورتوں کا کیا حال ہے، التی، جن لوگوں نے، قطعنا، کاٹ لیا، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی چالوں سے، علیم، بہت جانکار ہے، حضرت یوسف بغیر اپنی غلطی کے جرم کے جو ہے صفائی کے باہر نہیں آنا چاہتے تھے، ورنہ بعد میں کوئی بھی یہ بات بنا سکتا تھا کہ یہ تو بس خواب کے چکر میں باہر آ گئے، ورنہ تو یہ نعوذ باللہ کرمنل لوگوں میں سے شامل ہے، کہا نہیں میں ایسے باہر نہیں آؤں گا، ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ اور پوچھو ان عورتوں کے بارے میں، پہلے وہ فیصلہ ہوگا، پہلے ہمارا کام پھر تمہارا کام اپنی جگہ ہوگا، پھر ہم اس کے آگے کی ترتیب بتائیں گے، کلیئر ہے؟ یس سر. دراصل جی. یہ سبق کیجیے، وقال الملک تونی بھی،
اور قال کہا الملک تونی، اس کے مالک نے لے کے آؤ میرے پاس بھی اس کو. بادشاہ، فلم ملک، بادشاہ، بادشاہ نے کہا. بادشاہ نے کہا جی، نے بھی اس کو فلما پس جب جاءہو آئے الرسول بلانے والے، قال ارجع کہا واپس جاؤ، الی طرف ربک اپنے آقا کے، فاسأل ہو پوچھو ان سے، ماں کیا بالو حالت ہوئی، النسبت اللاتی ان عورتوں کی جو قطعنا جنہوں نے کاٹ لیا تھا، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، ان بے شک ربی میرا رب بکیدہن بکیدہن علیم جاننے والا ہے ان کی چالوں. چلیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو اب یہاں پہ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ علیم کا جو ورڈ ہے با کے ساتھ اکثر یوز ہوتا ہے، یعنی پری پوزیشن اس کا جو ہوتا ہے با. یہ تو ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف مطالعے سے آئے گا، کہیں کسی کتاب سے نہیں ہوگا. جیسے علمت بانک ذاہب، میں جانتا ہوں کہ تم جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. علمنا ان اللہ تعالی خالق، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی، یا بان اللہ تعالی خالق. تو اس حساب سے اکثر با کے ساتھ استعمال کریں گے. چلیے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. قال ما خطبكن، اب یہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، عورتوں کو بلایا گیا ہوگا، وہ سب قرآن نے skip کر دیا. اس کے مین فوکس جو ایک بات ہے بس اس کو یہاں پہ نقل کر دیا، باقی سارے پیچھے کنورسیشن ہٹا دیا. قال ما خطبكن، بادشاہ نے کہا ما خطبكن، جو اوپر بال کا ترجمہ ہوا تھا اسی انداز کا خطب کا ورڈ بھی ہے. خطبكن تمہارا کیا معاملہ ہے، تم سب کیا کیا میٹر ہے. اذ راوتن، جب تم سب نے پھسلایا، اٹریکٹ کیا، یوسفا یوسف کو، عن نفسی اس کے نفس کو اپنی جانب. قلنا ان سب نے کہا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس انداز کا بولنے کے لیے، جیسے ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ بولتے ہیں تعریف کے لیے، کسی چیز میں جو ہے بچنے کے لیے، یعنی اس کے برائی کو سے بچنے کے لیے، حاشا للہ، اللہ کی پناہ. ما علمنا، ہم نے نہیں جانا، علیہ اس پر، من سوء کوئی برائی. یعنی تمام ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف کے اندر اس طرح کی کوئی خرابی نہیں پائی. یعنی زلیخا سے لے کر کے اس لاسٹ کے جو دعوتی سین تھا اس سین تک ہم نے حضرت یوسف کے معاملے میں حضرت یوسف کی ذرہ برابر کوئی خرابی نہیں پائی. تو برائی کو کہتے ہیں، خرابی کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں. قلنا حاشا للہ، کہا اللہ کی بنا، ما علمنا ہم نے نہیں جانا، علیہ اس پر یعنی حضرت یوسف پر، من سوء کوئی برائی. قالت امرأۃ العزیز، اب یہ تو ساری عورتوں نے پہلے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ حضرت یوسف کی کوئی غلط نہیں ہے، اب وہ جو مین فوکس عورت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے. قالت امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز نے کہا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حسحس الحق، اب حسحسا یحسحس، حسحسن کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، کلیئر ہو جانا، ٹھیک ہے نا. تو اب حق واضح ہو چکا ہے. انا راودتہ، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، عن نفسی اس کے نفس کو اٹریکٹ کیا تھا اپنی جانب. وانہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے، بے شک وہ سچا ہے. کلیئر ہے؟ سر ریپیٹ کر دیو پھر سے اس کو. کوئی کرنا چاہے گا ریپیٹ یا میں کروں؟ سر ہم کریں. کریے، کیجیے. قولا کہا، ماں جو خطبکننا کیا کیوں نہیں؟ معاملہ ہے، ہاں کیا، ٹھیک ہے. کیا معاملہ ہے، اذ جو ساتھ میں تم سب کا کیا؟ راوتنا پھسلائے، جی تم سب کا کیا معاملہ ہے جو تم سب نے پھسلایا، یوسفا یوسف کو، عن نفسی اس کی نفس کو. قلنا ان سب نے کہا، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما علمنا ما نہیں، علمنا ہم نے جانا، علی ما جو، یہاں پر جو کا معنی دے رہا ماں، کیا ٹھیک تھا، ہم نے نہیں جانا. جی میں ہاں ہم نے نہیں جانا، علیہ اس پر، من سو کوئی برائی. قالت امرأۃ العزیز کہا عزیز کی بیوی نے، عزیز اچھا، الآن حصصا، الآن الآن نا واضح ہو گیا، اچھا اب نا واضح ہو گیا، الحق حق واضح ہو گیا، انا میں، راوتہ
میں نے پھسلایا اسے عن نفسی اس کی نفس کو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمین الصادقین سچوں میں سے تھا۔ کلیئر ہے سبیہ صاحبہ بشرا کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ ذلك اور یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یہ یعنی یہ جو جیل میں آنے سے پہلے یہ کیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جان لے، یعنی بادشاہ جان لے انی لم اخنہ۔ خانہ یخون کیا معنی پڑا تھا اس سے پہلے ہم نے؟ خیانت کرنا، کسی چیز کے کسی کے ساتھ چیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لم اخنہ کہ میں نے خیانت نہیں کی، ہو اس کے ساتھ یعنی یعنی عزیز مصر کے ساتھ، بالغیبی اس کی غیر موجودگی میں، غائبانہ طور پر، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غائبانہ میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا ہے خیانت کرنے والے کی چال کا، خیانت کرنے والے کی چال کا۔ ذرا یہ سنا صاحب بتائیے گا، یہ خائنین کو ہم خائنون کیوں نہیں لا سکتے پلورل کو؟ خائنین قانون کے ذریعے لا سکتے ہیں یہاں پہ، خائنون، ذاہبون، مسلمون۔ سر اس میں سب آتے ہیں کیا کیا پہ سمجھا نہیں؟ مطلب اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ کوئی اور سر بتائے گا؟ مطلب سر مضاف مفعول مضافل ہے، تو کیا آپ کچھ بتا کے دیں سر؟ میں نے کاٹ دیا آپ کی بات۔ مضاف مضافل ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ صحیح ہے۔ سنا صاحب کیا بتا رہی تھی؟ اچھا نہیں سر میں کچھ چلیے، تو مضاف مضاف الیہ ہے، یہ میں یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ پلورل واو نون کے ساتھ آتی ہے جب حالت رفع میں ہوتی ہے، اور حالت جر اور نصب میں یا نون کے ساتھ آتی ہے۔ خیانت کرنے والوں کی چالیں مضاف الیہ، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، حالت جر کی وجہ سے خائنین آیا ہے یہاں پہ، اس کو تھوڑا تھوڑا پچھلا ریوائز ہوتا رہتا ہے تو یاد رکھیں۔ چلیے ابھی ہے کافی ٹائم، تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بہترین بات ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وما ابرئ، برأ یبرئ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بری قرار دینا، اپنے آپ کو معصوم قرار دینا، اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا ہوں، بہت پاک باز نہیں قرار دیتا ہوں کہ میں بہت بڑا، بہت جو ہے اللہ والا آدمی ہوں۔ ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، لام لگا ہوا ہے تاکید کے لیے، امارہ کا مطلب بھڑکانا، یعنی حکم دینا، ابھارنا، ٹھیک ہے نا؟ بے شک جو نفس ہے وہ حکم دیتی ہے، ابھارتی ہے، بالسوء، برائی پر، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ ما یہاں پہ جو ہے موصولہ ہے، جو ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ میرا رب رحم کرے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کلیئر ہے بشرا؟ یس یہ ترجمہ وما ابرئ نفسی، ٹھیک ہے۔ اور نہیں میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں اپنے نفس کو، اور بے شک نفس ابھارتی ہے برائی پر، سوائے اس کے جس پر میرا رب کا رحم فرمائے۔ جس پر رب نے رحم کیا، ٹھیک ہے۔ ان ربی، ان ربی، بے شک میرے رب، غفور الرحیم، بخش والا ہے اور مہربان ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہم نے اصول نکالا ہے کہ انسان کے اندر بیسیکلی دو نفس ہوتا ہے، ایک نفس امارہ، ایک سے نفس لوامہ۔ امارہ جو برائی پر بھڑکا رہا ہوتا ہے، ابھار رہا ہوتا ہے، اور دوسرا لوامہ جو ملامت کر رہا ہوتا ہے، جو ہم جب کچھ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تم غلط کرنے جا رہے ہو۔ اور ایک تیسرا نفس جو قرآن نے کہا مطمئنہ، جو الگ لیول کا ہے۔ ایک انسان جب بالکل اسلام سے 100% سیٹسفائی ہو کر کے زندگی گزار رہا ہو
تو اس کا مطمئنہ کے اندر چلا جاتا ہے کہ ہر کام میں وہ اطمینان رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اطمینان اس کے ساتھ، جس کو کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے گا رابعہ صاحبہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی ارجعی داخل الی ہو ربک، ارجعی داخل ہو، اور جاؤ داخل ہو الی رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، الی ربی راضیہ، راضی ہو کر، اور وہ بھی راضی ہو کر. راضی. تو امارہ اور جزاک اللہ. لوامہ اسی سے بنائے، نفس امارہ جو برائی پر بھڑکائے، اور لوامہ جو ملامت کرے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ امارتن پہ جو تا آیا ہے، اسے سمجھ میں آ گیا کہ نفس جو ہے فیمنن ہوتا ہے. نفس میں آپ کو کوئی علامت نہیں دکھائی دے گا، مؤنث سماعی ہے نفس، ٹھیک ہے نا. اور وہاں بھی میں نے جو آیت پڑھی وہاں پہ یا ایتوہن، ایتوہا ہم فیمنن کے لیے یوز کرتے ہیں، ایتوہا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نفس جو ہے فیمنن ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے امارہ کا، ہم نے پڑھا ہے امارا یامر، امر ہم جو بار بار بولتے ہیں حکم دینا، امارا یامر، ٹھیک ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا. یامر، ان اللہ یامر، امرا یامر سے عامر بنا، عامر یعنی حمزہ والا عامر، عین والا نہیں، یعنی حکم دینے والا. اور جب اسی میں ہمیں مبالغہ یعنی کوئی چیز زیادہ میں بتانا ہو تو اس کو ہم فعال کے وزن پر لاتے ہیں. جیسے آپ نے شاید سنا ہو علامہ، علامہ جان بہت زیادہ جاننے والے. تو ایسی امارہ اسے بنا ہے، اگر آپ یہ بات سمجھ پائیں. نہیں بھی ہو تو کوئی دقت والی بات نہیں، کوئی بہت اہم مطلب آگے آئے گی بات. برأ یبرئ لکھ لیا، وہ برأ یبرئ بری قرار دے گا. چلیے آگے چلتے. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، دوبارہ دوسری بار، اب جب ہو گیا معاملہ، ائتونی بہ، اس کو لے کر کے آؤ، حضرت یوسف کو. استخلصہ لنفسی، استخلصا یستخلص، کسی چیز کو خالص کر دینا، کسی چیز کو اسپیسیفک کر لینا. استخلصہ، میں اس کو خالص کر لوں گا، میں اس کو خاص کر لوں گا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنا پرسنل اسسٹنٹ میں اپنا بنا لوں گا، پی اے بنا لوں گا اس کو اپنا. تخلص لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا. فلما کلمہ، تو جب کلمہ اس نے بات کیا ان سے، وقال قال، اور کہا اس سے، یعنی حضرت یوسف سے کہا، انک اليوم، تم آج سے، لدینا، ہمارے پاس، لدا مطلب پاس، نہ مطلب ہمارے، ہمارے پاس، مکین امین، مکین رتبے والے، امین امانت دار. آج سے تم ہمارے پاس ایک مقام والے، رتبے والے، اور امانت دار، امین ہو، ہمارے امین ہو، یعنی ہماری امانتیں اب تمہارے پاس رہیں گی. کلیئر ہے؟ ثنا صاحبہ جی کیجیے سر. ذرا. جی. وقال الملک ائتونی بہ، وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، تونی بھی، اس کو لے کر آؤ، استخلصہ لنفسہ، میں اس کو خاص کر لوں گا اپنے نفس کے لیے یا اپنے لیے. فلما کلمہ، جب بات کیا اس سے، قول کہا، انک اليوم، آج سے، لدینا، تم ہمارے پاس، مکین امین، مقام والے اور امین ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کلم یکلم بہت یوزفل ورڈ ہے، بات کرنا. کلمت، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، کلمہ. چلیے کلام اسی سے بنائے، سینٹینس کلام ہوتا ہے. اوکے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا حضرت یوسف نے، اجعلنی، بنا دیجئے مجھ کو، علی خزائن الارض، علی خزائن الارض، خزینہ کے جمع خزائن یعنی خزانے، الارض زمین کے خزانوں پر، متعین کر دیجئے، بنا دیجئے. اجعل، جعل کا مطلب یہاں پہ متعین کر دیجئے، فکس کر دیجئے. تو آپ مجھے ان زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، ٹھیک ہے نا. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور جاننے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس آیت سے دو تین بہت اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت بہتر انداز میں اس کام کو کر سکتے ہیں، تو آگے بڑھ کر کے یہ کہنا کہ میں اس کام کو کر دوں گا، یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی شو آف والی بات نہیں ہے، کوئی دکھاوے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ شیخی بتا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں اس میں بہتر انداز میں کر سکتا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر کے خود کہنا چاہیے
یہ تواضع نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور آپ بیٹھے ہوئے کہ کون، ارے ہم کیا جائیں، کون دکھاوا کرے کون یہ کرے، اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، کسی بھی جاب کے لیے یہ دو چیزیں ہونا بہت اہم ہے، یہ دو چیزیں ہونا بہت اہم ہے۔ جاب، اس جاب کی نالج ہونا پہلی بات، اور امانت دار ہونا، ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوگی تو گڑبڑ ہوگا۔ کسی جاب کا کوئی بہت ماہر ہے، علیم ہے، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، وہ بےمان ہے، وہ چیٹر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بہت ایمانداری سے بہت اچھا کام کرے گا، لیکن ایمانداری اس کے اندر نہیں ہوگی تو گھاٹے میں جا رہا ہوگا۔ کوئی بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، امانت دار ہے، لیکن اس کو وہ کام ہی کرنا نہیں آتا ہے، آپ نے اس کو نیک سمجھ کے کام پہ لگا دیا، نقصان ہوگا، فائدے مند نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اصول دیتی ہے کہ کبھی آپ کسی کو جاب پر رکھیں یا آپ کہیں جاب کرنے جائیں تو یہ دو چیز اپنے اندر دیکھیں کہ آپ اس کام کے یوگیہ ہیں یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ امانت داری، دیانت آپ کے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر یہ دو چیز کسی اندر ہے تو وہ کوالیفائی کرتا ہے اس جاب کے لیے، جو کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، لیکن امانت دار بھی ہوں، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، علیم، اور میں اس فائنانس کا نالج بھی رکھتا ہوں، اس کا علم بھی ہے میرے پاس۔ آپ کہیں گے کہ حضرت یوسف نے کون سی یونیورسٹی کے اندر فائنانس پڑھا تھا؟ یہ جو ہمارے یعنی کنویں سے لے کر کے یہاں تک کا جو سفر تھا، اس پورے سفر میں، اس بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تاکہ ہم ان کو علم دیں، تاکہ ہم ان کو حکمت سکھائیں۔ تو یہ جیل کے اندر جب آدمی رہ رہا ہے، جب آدمی جو ہے اس محل کے اندر رہ رہا ہے، بادشاہ کی خاتون کے بیچ میں رہ رہا ہے، اور جیل میں جہاں سارے کرمنل موجود ہوتے ہیں، ایک چوری کرنے والا کیا کیا سوچتا ہے وہ موجود ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا جو ٹائم پیریڈ تھا، یہ ان کا نالج گین کرنے کا ہی تھا۔ جتنے سالوں جیل میں رہے، اور جیل میں 50 طرح کے انہوں نے کرمنلس کو دیکھا، یا جتنے سال بادشاہ کے ساتھ کام کیا، 50 طرح کے چاپلوسوں کو بھی دیکھا ہوگا، محنت کرنے والوں کو بھی دیکھا ہوگا، ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں مل پا رہا ہے۔ تو یہ نالج یہاں سے ان کو حاصل ہے۔ اصل نالج یہی ہے جو پریکٹیکل نالج ہے۔ اصل نالج وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے MBA کر لیا لیکن آپ کو جو ہے بیسک اصول اگر آپ کو نہ معلوم ہے۔ تو یہی آج، اور اس میں پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکل میں بہت پیچھے ہیں، کاغذی میں بہت آگے۔ سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ جی یس چلیے جی آگے جی آگے چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے ٹھہرا دیا یوسف کو فی الارض، زمین میں۔ مکنا، یہ مکنوں سے پہلے 2 3 بار آ چکا ہے۔ اس طرح ہم نے ٹھہرا دیا یوسف کو زمین میں، یتبوأ منہا، بوا یتبوأ، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے جگہ بنانا، یتبوأ یا رہنا، یتبوأ منہا، وہ اس میں رہے، حیث یشاء، جہاں کہیں وہ چاہے۔ حیث کا ورڈ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، ذرا کوئی حدیث کا ترجمہ کرے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کوئی بھی، اتق اللہ حیث ما کنت، ارے ڈویژن حدیث کا بھی ٹیسٹ لینا پڑے گا کیا؟ جو محنت کیا ہے اس کو برباد بالکل نہ کرے۔ اتق اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے ڈرو، حیث ما اللہ کا کنت، تقوی، جہاں کہیں تم رہو، ماں کنتا اچھا جہاں، حیث ما کنت، حدیث میں پڑھا تھا ہم نے بہت پہلے۔ یتبوأ منہا، وہ رہیں، منہا اس میں، یعنی زمین میں، حال لوٹ رہا ہے زمین کی طرف، حیث یشاء، جہاں کہیں وہ چاہے، شاء یشاء، چاہنا۔ تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا حضرت یوسف کو، یتبوأ منہا، وہ اس میں رہیں، حیث یشاء، جہاں کہیں وہ چاہے۔ ابھی جیل میں قید تھے، اب ایسی پوسٹ پہ پہنچ گئے کہ جہاں مرضی جانا ہو وہاں جائیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اصابہ یصیبو کا مطلب پہنچانا، اور ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت سے من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، یعنی اپنی رحمت ہم پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم برباد نہیں کرتے ہیں احسان کرنے والے کو اجر کو۔ یعنی ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے صرف حضرت یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، بہت نیک تھے، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہر احسان کرنے والے کا بدلہ ہم ضائع نہیں کرتے۔ اضاع یضيع، ضائع کرنا، اضاع یضيع، ٹھیک ہے نا۔ اضاعت الوقت، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، اضاعت السنة، میں نے سال برباد کر دیا، ولا نضيع، اور ہم برباد نہیں کرتے ہیں اجر المحسنین، احسان کرنے والے کے اجر کو۔ کیسا بھی ہے صاحبہ، اجرا پہ زبر کی وجہ، مفعول کی وجہ سے۔ مفعول ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، 7 منٹ باقی، ایک اور کر دو، ایک اور کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریویژن کریں گے۔
ولا اجر الآخرتی خیر، اور آخرت کا اجر، لام یہاں پہ تاکید کے لیے، اجر الآخرتی، اور آخرت کا بدلہ، آخرت کا اجر، خیر زیادہ بہتر ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اتقا یتقی ڈرنا، اور جو ڈرے۔ گویا کہ ہم اب بات نہیں کرتے ہیں محسنین کے اجر کو، اب ہو سکتا ہے کوئی بہت نیک انسان اپنے احسان کا اجر کا انتظار کر رہا ہو اور دنیا کے اندر اس کو بدلہ نہ مل پائے، اس لیے ساتھ میں ایک گولی اور دے دی کہ اگر آپ کو دنیا کے اندر بدلہ نہیں مل رہا ہے تو یہ سمجھ کے رکھیے کہ آخرت میں اس کا ملنا زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر آخرت میں وہ ملے گا تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آخرت میں انسان جب بہت ساری اپنے ان اعمال کو دیکھے گا جو بدلہ جس کا دنیا میں نہیں ملا ہوگا، تو وہ سوچے گا کہ کاش کی دنیا کی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور سارا بدلہ مجھے یہیں پہ مل رہا ہوتا، آخرت میں مل رہا ہوتا۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ظاہری طور پر اگر آپ کو لگے کہ دنیا میں آپ کو احسان کا بدلہ نہیں ملا، تو ولا اجر الآخرت خیر، آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی آخرت میں اجر کے لیے آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے اس چیز کے لیے، تبھی آپ کو آخرت کا اجر مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ وجہ اخوت یوسف، اب یہ بیچ کی ساری کہانی بہت ہٹا دی ہے، اب یہ قحط والا سال آیا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ ڈائریکٹ اسکپ ہو گیا 7 8 سال کم سے کم، ٹھیک ہے نا، اب یہ 7 سال اچھا والا گزر گیا، خراب والا آیا، وجہ اخوت یوسف، حضرت یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ وہ ان کے پاس گئے، دخل علی کسی کے پاس جانا، داخل ہونا کسی کے پاس، فدخلوا علیہ تو وہ ان کے پاس گئے، فعرفہم تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، عرفہ پہچاننا، عرفہ یعرف، فعرفہم حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون حالانکہ وہ لوگ اس کے نہ جاننے، انکر ینکر انکار کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سامنے سے انکار ہوگا تبھی انکار کیا جائے گا، کسی چیز کا نہ پہچاننا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ترجمہ، وہ سب نہیں پہچانے اس کو، حضرت یوسف کو، وہم لہو منکرون اور وہ سب اس کو نہیں پہچانے، کلیئر ہے؟ انکرا ینکرو کا کئی معنی آپ لکھ سکتے ہیں، انکرا ینکرو انکارن، ایک تو وہ ہوتا ہے نہیں انل منکر، کسی برائی کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ آپ اس کو روکے اور ٹوکے، وہ بھی انکار کہلاتا ہے، انکرا ینکرو۔ اردو میں انکار کا الگ معنی ہے، کسی چیز کو ڈینائی کر دینا، منع کر دینا، اسی سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ یہاں پہ جو منکر کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا، یعنی پہچاننے سے ڈینائی کیا، یا پہچاننے نہ پہچان سکے، آپ سے سمپل طور پہ یہ کہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ذرا ڈویژن دیکھتے ہیں۔ یس رابع صاحبہ کذالک مکننا لیوسف، ذالکا پھر اور اسی طرح مکنہ ہم نے ٹھہرایا لیوسف یوسف کو فی الارضی زمین میں، یتبوأ جگہ بنایا، منہا وہ جگہ بنائے اس اس میں میں، یعنی حضرت وہ یوسف کو جگہ بنائے اس میں، جی، حیثو جہاں کہیں یشا حیثو یشا جہاں چاہے، ٹھیک ہے، نصیبو برحمتنا پہنچا دیا ہم نے، ہم پہنچاتے پہنچاتے ہیں ہیں، ہم پہنچا دیں گے، برحمتنا رحمت کو، اپنی رحمت کو، ٹھیک ہے، من نشا من نشا جس کو اس بھی سے ہم، جس کو چاہیں گے، ولا اور نہ، نضیع اجر المحسن اور نہیں ضائع کرتے اجر کو محسنوں کی۔ حسنا صاحبہ 57 58 57 ولا اجر الآخرتی اور آخرت کا اجر، خیر الذی بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے لوگوں کے لیے، آمنوا وکانوا یتقون جو تقوی رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں، آمنو بھی ہے جو نا، ایمان لاتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف اور آئے اخوۃ یوسف یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ ان کے پاس، فعرفہم پہچان لیا انہیں، لہو وہم لہو منکرون اور انہوں نے نہیں پہچانا ٹھیک ہے، مطلب ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ چلیے اتنا ہی رکھتے ہیں آج انشاءاللہ، کافی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ
सर नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है रैको जी इंशाल्लाह अक्टूबर 16-17 ये? से जी ठीक है। ज्वाइन कर रहा है। जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। किस चीज का नया कोर्स? यही किस मतलब चीज को? बिगनर लेवल, बिगनर लेवल, बिगनर लेवल जो है। अच्छा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगी उसकी तकरीबन 9 o'clock, राइट, रात का। हम्म, ठीक है, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।